صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہماری 18ویں کلاس ہے اور آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم فطرت وحی کے بارے میں کچھ پڑھیں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ کتنی دفعہ رکا اور پھر وہ سلسلہ کیسے بحال ہوا، اس کی کچھ تفاصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا کہ آپ اب جا کر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کے لیے اسٹریٹجی کیا تھی، حکمت عملی کیا تھی، آپ نے کس کس طریقے سے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، اور وہ کون لوگ تھے جو ابتدا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کے جڑے اور دین کے اس مشن کو اپنایا، اس پر انشاءاللہ ہم کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح جب بھی سیرت کی کلاس لیں درود شریف کا بہت اہتمام کیا کریں، سبق سے پہلے بھی، سبق کے دوران بھی، اور ویسے بھی اپنی عام زندگی میں اس کا معمول بنائیں درود شریف کی کثرت کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ سیرت کا جو سبق جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کو ایک عام ویڈیو کی طرح پڑھ کے سن کے ایسے گزاریں نہیں، بلکہ اس کو توجہ سے سنیں اور بار بار سننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں جو پیغام ہے اس پیغام کو لینے کی کوشش کریں۔ سیرت پڑھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد سامنے رکھیں، کوشش کریں اس کے نوٹس بنائیں، گھر والوں کو سنوائیں، دوستوں کو سنوائیں، پورا ایک ماحول بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ آج جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے آج کی گفتگو کا وہ فطرت وحی ہے۔ فطرت وحی کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ فطرت وحی اس عرصے کو کہا جاتا ہے، اس ڈیوریشن کو کہا جاتا ہے جس عرصے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ اس عرصے میں آپ پر وحی نازل نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے۔ تو روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 دفعہ فطرت وحی ہوئی ہے، یعنی وحی کا جو سلسلہ ہے یہ 2 دفعہ رکا ہے۔ پہلی دفعہ تو وہی تفصیل جو غار حرا والے واقعے میں ہم نے پڑھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، ورقہ بن نوفل سے جب واپس آئے تو وحی کا سلسلہ رک گیا۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت بے چین ہوئے، پریشان ہوئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر آپ کو تسلی دیتے تھے، لیکن وحی کا سلسلہ موقوف تھا۔ یہ وحی کا سلسلہ کتنے دن تک موقوف تھا، اس میں مورخین کے، سیرت نگاروں کے، محدثین کے مختلف اقوال ہیں۔ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ احمد ابن حنبل کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ اس میں یہ جو عرصہ تھا یہ 3 سال کا عرصہ تھا جس میں وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ایک قول 2 سال اور 2.5 سال کا بھی نقل کیا ہے کہ بھیا 2 سال کا عرصہ تھا یا 2.5 سال کا عرصہ تھا۔ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر ابن جریج کا قول نقل کیا ہے کہ یہ صرف 12 دن یہ وحی کا سلسلہ رکا تھا اور اس کے بعد بحال ہو گیا تھا۔ امام کلبی رحمہ اللہ 15 دن کے قائل ہیں کہ 15 دن کی یہ سلسلہ رکا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ وہ 25 دن کے قائل تھے کہ وحی کا سلسلہ 25 دن کے لیے موقوف ہوا تھا۔ علامہ طاہر بن عاشور رحمہ اللہ نے اس کو 40 دن کا عرصہ قرار دیا ہے کہ 40 دن یہ وحی کا سلسلہ موقوف رہا۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں روایات کے اختلاف پر مبنی ہیں اور حقیقی اور یا بالتحقیق یا بالکل بالتعیین کوئی بات نہیں کی جا سکتی کہ یہ کتنا عرصہ تھا، لیکن اتنی بات پر سب متفق ہیں کہ بہرحال یہ وحی کا سلسلہ کچھ عرصے تک رکا رہا۔ یہ وحی کا سلسلہ دوبارہ کیسے بحال ہوا، اس کی تفصیل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود جب فطرت وحی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ بینا انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء، کہ میں چل رہا تھا، یعنی اسی طرح کی کیفیت میں وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا، پریشان تھا، چل رہا تھا، تو آسمان سے مجھے ایک آواز آئی، فرفعت رأسی، تو میں نے اپنا سر اٹھایا، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض، تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اصل حالت میں بھی دیکھا ہے۔ تو مورخین نے، سیرت نگاروں نے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ بھی وہ موقع ہے جس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ تو حضور فرماتے ہیں فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي
جاءنی بحراء جالس بین السماء والارض علی کرسی، کہ کرسی پر بیٹھے ہوئے آسمان و زمین کے درمیان. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر ان کا ایک رعب طاری ہو گیا، تو میں گھر آیا اور گھر والوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگا کہ دثرونی دثرونی زملونی زملونی، کہ مجھے کوئی چادر اڑاؤ، مجھے کوئی کمبل اڑاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ فرمایا، اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات اس موقع پر نازل ہوئیں کہ ایک کپڑے میں لپٹنے والے، قم اٹھیے، فانذر اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وربک فکبر اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب ہی کی تعظیم اور کبریائی کو بیان کیجیے، وثیابک فطہر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فہجر اور گندگی کے اسباب سے کنارہ کر لیجیے، اس سے دور ہو جائیے. یہ قرآن کریم کی وہ ابتدائی آیات ہیں فترت وحی کے بعد. یہی وجہ ہے کہ محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ سورہ علق کی جو ابتدائی آیات تھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ان 5 ابتدائی آیات کے بعد جو دوسری وحی نازل ہوئی ہے وہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات ہیں. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو محبت کا، پیار کا ایک انداز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کر نازل کر دیا، یا ایھا المدثر، ایک کپڑا اوڑھنے والے، ایک کپڑے میں لپٹنے والے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اپنے محبوب، اپنے حبیب، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ آیات جب نازل ہوئی تو باقاعدہ پھر وحی کا سلسلہ دوبارہ بحال ہو گیا، اور پھر وقتاً فوقتاً جو ایک ترتیب تھی آپ پر وحی کا سلسلہ جاری رہا. یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغام کتنا اہم ہے، اور یہ بالکل اسلام کے ابتدائی احکام میں سے ہے. پہلا حکم کیا دیا؟ قم فانذر، کہ آپ اٹھیے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجیے. تو اس سے ہمیں بھی درس ملتا ہے کہ یہ کتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دینا، یہ کتنا بڑا خیر کا کام اور کتنا اہم کام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا حکم دیا وہ کیا تھا؟ قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. میں اس لیے یہ بات بار بار عرض کرتا ہوں، ہم یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس پڑھ رہے ہیں تو اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں. جو خیر کی چیز آپ سن رہے ہیں کوشش کریں دوسروں کو متوجہ کریں، اس کے داعی بنیں، دعوت دینے والے بنیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پہلا حکم ہے جو دیا گیا ہے، اور سیرت ہم اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے. تو آپ یہ سیرت سنتے وقت یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں نے دین کا داعی، جو میرے پاس دین کا پیغام آئے گا میں کوشش کروں گا کہ اس کو آگے پہنچا سکوں. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو کورسز مستند جگہوں سے ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں کہ بھائی یہ سنیں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بڑائی بیان کرنی ہے تو صرف اللہ کی بڑائی بیان کیجیے. اس سے ہمیں عقیدہ توحید کی اہمیت پتہ چلتی ہے. ہم جب اذان پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھتے ہیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھتے ہیں. نماز میں ہر رکن میں، رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو اللہ اکبر. بار بار ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے کبر، تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی ذات، سب سے طاقتور ذات، ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والی ذات وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات دنیا میں موجود نہیں ہے. تو اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجیے. ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو کے اندر، ہماری دنیاوی گفتگو ہی کیوں نہ ہو لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر اس میں کرتے رہنا چاہیے ہمیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صفائی ستھرائی اسلام میں کتنی اہمیت رکھتی. کپڑوں کا صاف رکھنا انسان کے جسم کا، ثیابک کا ترجمہ بعض مفسرین نے اس کی وضاحت اس سے بھی کی کہ اپنے جسم کو پاک رکھیے، بعض نے کہا اپنے نفس کو پاک رکھیے.
تو ثیابک فطہر جتنے ترجمے بھی آپ کر لیں، سب میں جو مفہوم ہے وہ پاکیزگی کا ہے کہ اپنے لباس کو، اپنے جسم کو، اپنے نفس کو، اپنے دل کو پاکیزہ رکھیے، پاک رکھیے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں صفائی ستھرائی کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو میلے کچیلے رہتے ہیں، کوئی پاس بیٹھے گا تو بدبو کی وجہ سے کوئی پاس بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ اگر اس کو سمجھائیں تو وہ یہ کہے گا کہ یار ہم ملنگ لوگ ہیں، ہم تو سادے لوگ ہیں یار، بس ہم ان تکلفات میں نہیں پڑتے۔ اور بعض اوقات اس کام کو وہ دینی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی بہت بڑا دین کا کام کر رہا ہے کہ میلہ کچیلا رہ رہا ہے۔ تو بھائی میلہ کچیلا رہنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، خصوصاً اگر کوئی انسان ایسی حالت میں کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ناجائز ہے۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ کچی پیاز کھا کر کوئی آدمی مسجد میں نہ جائے، اس لیے کہ اس کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ جو آدمی پیاز کھاتا ہے اس کی بدبو کتنی ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے کہ بظاہر بعض اوقات ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی محسوس مشکل سے ہوتی ہے۔ اتنی بدبو سے بھی ہمیں منع کیا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ جو آدمی سگریٹ پی کے مسجد میں آ رہا ہے یا پبلک پلیس پہ بیٹھا ہوا ہے اور سگریٹ جلا کے بیٹھ گیا، سارے لوگوں کی ناک میں دھواں دھکیل رہا ہے، گھسا رہا ہے، اس کو اتنی تمیز اس چیز کی نہیں ہے کہ بھائی اس ساروں کے پھیپڑوں میں یہ دھواں پہنچا رہا ہوں، سب کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ یا کوئی بھی ایسی نشہ آور چیز، کوئی بھی ایسی چیز کھائی، چاہے حلال چیز ہی کیوں نہ کھائی ہو، پیاز کھانا حرام تو نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے بدبو آتی ہے، تو آپ نے فرمایا کسی پبلک پلیس پہ مت آئیں۔ آپ جانتے ہیں جمعے کے موقع پر ہمیں حکم ہے کہ بھائی آپ صاف کپڑے پہنیں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں، صاف ستھرے ہو کر مسجد میں جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کے دن مسجد میں لوگ زیادہ آتے ہیں، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے گھروں کے اندر بھی بعض لوگوں کی، بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ گھر میں صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتی، اور اس کی وجہ سے گھروں کے اندر برے اثرات ہوتے ہیں، شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں، جنات کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے کہ جس گھر میں گندگی جمع ہوتی ہے وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ بھائی رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس کے اندر کہیں کسی برتن میں پیشاب رکھا ہوا جمع ہوا ہو۔ تو اگر مثال کے طور پر پیمپر رکھا ہوا ہے اور پیمپر ایک دن دو دن رکھا ہوا ہے، اس کو گرانے کا کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا، یا بچے نے پیمپر پہنا ہوا ہے تو صبح سے اگر وہ پیمپر گندا ہو گیا، رات تک بچے نے پہنا ہوا ہے، یہ جو طرز عمل ہے یہ شریعت کا طرز عمل نہیں ہے۔ اور یہ آپ اندازہ لگائیں اسلام کے بالکل ابتدائی احکام میں سے ہیں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ دیکھیں نئے لباس پہننا، نئے کپڑے پہننا یہ ضروری نہیں ہے، صاف رہنا ضروری ہے، صاف رہنا ضروری ہے، نئے لباس پہننا ضروری نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ گندگی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ گندگی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ بھئی بتوں کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں، کوئی قبر پہ جا کے جھکتا ہے، کوئی کسی پیر کے سامنے جا کے سجدہ کرتا ہے، کسی مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں وہ شخص جو اپنے آپ کو غیر مسلم کہتا ہے اور جا کے بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس شخص میں اور جو جا کے مزار پہ سجدہ کرتا ہے، کسی قبر پہ سجدہ کرتا ہے، کسی پیر بزرگ کسی شیخ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ اللہ نے فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اس گندگی کے کاموں سے دور رہیے، اپنے آپ کو دور رکھیے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک مسلمان کی بالکل ابتدائی تعلیم ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ کسی پر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ بھائی مجھے زیادہ لوٹائے گا۔ احسان کر رہے ہیں اس نیت سے کہ میں 10 روپے دے رہا ہوں، یہ بعد میں مجھ پہ بڑا احسان کرے گا، اس نیت سے کسی پر احسان مت کیجیے۔ بہرحال یہ وہ آیات تھیں جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور پھر وحی کا سلسلہ دوبارہ بحال ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام نے اس پر کیسے عمل کیا؟ حضور علیہ السلام نے اس پر عمل کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ قم فانذر، آپ علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے، دین کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو پھر ایسے اس کام میں ایسے لگے کہ اللہ کو روکنا پڑا۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اے پیغمبر آپ ان امتیوں کے پیچھے، اپنی اس قوم اور اپنی اس امت کے پیچھے آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو اتنا پریشان مت کیجئے،
اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھا رہے ہیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل ہے اللہ کے حکم پر، کہ جب اللہ نے کہہ دیا قم، تو پھر حضور جو کھڑے ہوئے ہیں تو پھر بیٹھے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے وقت بھی، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت بھی امت کو نصیحت فرما رہے تھے، اس وقت بھی امت کی نمازوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اس وقت بھی امت کی فکر کر رہے تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، انکم تسألون عنی یوم القیامہ فماذا انتم قائلون، تم کیا کہو گے میرے بارے میں؟ صحابہ نے کہا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی دی ہوئی امانت ہم تک پہنچا دی، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ نے امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اور آسمان کی طرف اٹھاتے اور پھر صحابہ کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ ہو جائیے، اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ ہو جائیے، اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ ہو جائیے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ گواہی تم نے قیامت کے دن بھی دینی ہے۔ تو صحابہ نے حضور کے بارے میں کیا فرمایا کہ آپ نے رسالت کا، خیرخواہی کا، امانت کا حق ادا کر دیا۔ یہ رسول اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احساس ذمہ داری، رسپانسبلٹی کا احساس، کہ آپ کو اگر کوئی ڈیوٹی دی گئی ہے، کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، کوئی کام دیا گیا ہے، تو آپ اس کو کتنے بہتر طریقے سے آپ کو وہ کام کرنا چاہیے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو توحید بیان کی، اللہ کی کبریائی بیان کی، اسی اللہ کی توحید بیان کرنے کی وجہ سے تو سارے لوگ آپ کے دشمن ہوئے۔ وہ تو یہی کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں، آپ صرف ایک معبود کی بات نہ کریں، تھوڑا تھوڑا ہمارے معبودوں کی بات کریں، ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ نے بالکل کمپرومائز نہیں کیا ان چیزوں پر۔ اور صفائی ستھرائی، پاکیزگی، آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم، کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں میری جو محبوب چیزیں ہیں، ایک تو میری زوجات ہیں، میری اہلیہ، میری زوجات مجھے محبوب ہیں، دوسرا خوشبو مجھے پسند ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بدبو سے شدید نفرت تھی، شدید قسم کی نفرت تھی آپ کو بدبو سے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایسے موقع پر اگر کوئی ایسی صورت ہوتی تھی تو فرشتے نہیں آتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں کوئی ایسی صورت حال ہے، کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے فرشتوں کی آمد رکی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس طرز عمل، کوئی سیرت پڑھنے کا مقصد عمل کرنا ہے، تو کوشش کریں یہ جتنی چیزیں سورہ مدثر کی ابتدائی آیات میں، آج سے انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں دوسری دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی کا سلسلہ رکا، جس کو فترت وحی کا دوسرا کہا جاتا ہے، کہ دوسری دفعہ فترت وحی کب ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو فترت وحی کا دوسرا واقعہ جو پیش آیا ہے، جو صحیح بخاری کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کچھ بیمار ہوئے، آپ کو کچھ شکایت تھی، تکلیف تھی، مرض تھا، جس کی وجہ سے آپ کی ایک عادت تھی کہ آپ تہجد کے وقت اٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ تو اس بیماری کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہیں اٹھ سکے، اور اس وقت آپ تلاوت بھی نہیں کر رہے تھے۔ اس دوران آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ تو ابو لہب کی جو بیوی تھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو طعنہ دیا، اور صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس میں یہ الفاظ آتے ہیں، فجاءت امرأة فقالت یا محمد انی لارجو ان یکون شیطانک قد ترکک۔ معاذ اللہ کہنے لگی کہ اے محمد، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ میں 2-3 راتوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ اٹھتے نہیں، عبادت کرتے نہیں، تلاوت کرتے نہیں۔ یہ طعنہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ عورت دینے لگی، اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الضحیٰ کی ابتدائی 3 آیات نازل فرمائیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ
کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، معاذ اللہ، وحی کا جو سلسلہ تھا وہ موقوف ہو گیا، بس اب کوئی وحی نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ کہنے لگے اگر یہ وحی تھی تو جاری رہتی، یہ وحی کا سلسلہ ختم کیوں ہو گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری باتیں سن سن کے پریشان ہو رہے تھے کہ بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے یا اللہ ان سے ناراض ہو گیا، معاذ اللہ۔ اس پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی کہ اے پیغمبر، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ سکون سے ہو جائے، جب وہ ٹھنڈی ہو جائے، جب وہ بیٹھ جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں جس چیز کا تانا ملا انہی چیزوں پر اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی، اور قسم کھا کر، ایک نہیں دو قسمیں کھا کر، والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ مجھے قسم ہے دن کی روشنی کی، مجھے قسم ہے رات کی تاریکی کی، کہ نہ میں نے تمہیں چھوڑا ہے نہ میں تم سے ناراض ہوں۔ آپ بتائیں اپنے پیغمبر اور اپنے حبیب کا اس سے بہتر دفاع کیا ہو سکتا ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کا اس طریقے سے دفاع کر رہے ہیں تو ایک مسلمان کو، ایک امتی کو اپنے پیغمبر کا دفاع کس طریقے سے کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ سیرت پڑھنا ہمارے لیے اہم ہے، جب پڑھیں گے نہیں تو دفاع کہاں سے کریں گے؟ اب یہ عرصہ کتنا تھا جس میں یہ وحی کا سلسلہ رکا رہا؟ تو صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ یہ 2-3 دن کا عرصہ تھا۔ بعض روایات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول 15 دن کا بھی نقل کیا ہے۔ کچھ حضرات کا اس میں قول ہے کہ 40 دن سے زیادہ کسی کا قول نہیں ہے۔ اتنی بات ہے کہ جو پہلی دفعہ فترت وحی ہوئی تھی اس سے بہرحال اس کا دورانیہ کم تھا، یعنی بظاہر کوئی 3-4 دن کا عرصہ تھا جو یہ فترت وحی ہوئی، اور اس کے بعد سورۃ الضحیٰ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور وحی کا سلسلہ دوبارہ بحال ہو گیا۔ ہمیں ایک اور فترت وحی کا بھی ذکر ملتا ہے، اس کو فترت وحی عام طور سے سیرت کی کتابوں میں نہیں کہا جاتا، لیکن چونکہ وہ اسی سے متعلق ہے اور سیرت کا واقعہ ہے تو میں نے سوچا اس کو یہاں ذکر کر دیتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نہیں آئی، اور وہ ایسا وقت تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا تھا حضرت جبریل نے کہ میں آپ کے پاس اس وقت وحی لے کر آؤں گا، آپ انتظار میں تھے، وحی نہیں آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے۔ تو بعد میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے پھر بتایا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا تھا۔ یہ واقعہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ وحی میں تاخیر ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے جبریل نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کسی خاص وقت میں آپ کے پاس آؤں گا، اب وہ وقت آ گیا لیکن جبریل نہیں آئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، آپ نے وہ عصا اپنے ہاتھ سے نیچے پھینکا اور فرمایا ما یخلف اللہ وعدہ ولا رسلہ، کہ نہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے نہ اللہ کے فرشتے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا آخر کہ انہوں نے کہا تھا میں آؤں گا اور نہیں آئے؟ اچانک آپ کی نظر پڑی چارپائی کی طرف، تو چارپائی کے نیچے پلہ تھا، کتے کا بچہ چارپائی کے نیچے گھسا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے دیکھا آپ نے فرمایا عائشہ یہ کہاں سے گھسا، یہ پلہ کہاں سے آیا گھر میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ ما دریت، اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آیا، کہاں سے آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا کہ فوراً اس کو گھر سے نکالو۔ جب گھر سے اس کو نکال دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، فرمانے لگے وعدتنی فجلست لک فلم تأتی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آنے کا، میں آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا، آپ آئے نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ کے گھر میں جو یہ کتے کا بچہ آ گیا تھا، یہ جو پلہ آپ کے گھر میں آ گیا تھا، اس نے مجھے آپ کے گھر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صُورَةٌ، اس لیے کہ ہم فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا کوئی تصویر ہو۔ تو جس گھر میں کتا ہو یا کوئی تصویر ہو ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اب یہ صحیح حدیث ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا اس وجہ سے رک گیا کہ غلطی سے ایک کتا گھر میں داخل ہو گیا تھا اور اس وجہ سے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام میں کتنی خطرناک بات ہے گھروں کے اندر کتے پالنا، اور کتنی بڑی نحوست کی بات ہے۔ آپ بتائیں جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو جب رحمت کے فرشتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں اللہ کی رحمتیں ساتھ لے کر آتے ہیں۔ جب آپ نے ان کے داخلے پر پابندی لگا دی گھر میں کتے پال کر،
تو پھر جب وہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر میں نحوست ہی آئے گی نا، پریشانی آئیں گی، ٹینشن آئے گی، تکلیف آئے گی، سایہ آئے گا، فلانا ہوگا فلانا ہوگا۔ ہم لوگ بعض چیزوں میں مغرب سے متاثر ہو کر نا، انہوں نے انسانوں کو حق نہیں دیا، ٹائٹل تو لگایا ہیومن رائٹس کا کہ ہم نے انسانوں کو حق دیا ہے، لیکن جا کے ذرا ان کے پیرنٹس سے پوچھیں نا جن کو اولڈ ہوم میں جمع کراتے ہیں کہ آپ کو آپ کے بچوں نے آپ کا حق دیا ہے؟ کیا والدین کا یہ حق ہے کہ ان کو اولڈ ہوم میں جا کے جمع کرا دیا جائے اور کتے کو ساتھ بیڈ پہ سلایا جائے؟ یہ ہیومن رائٹس ہیں؟ یہ ہیومن رائٹ ہے یا ڈوگ رائٹس ہیں کہ آپ کتے کو تو بیڈ پہ ساتھ سلا رہے ہیں، ابا کو اماں کو جا کے اولڈ ہوم میں جمع کرا دیا، انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی اتنے پیسوں والی پیکج میں اس کی فیونرل وہ کر دیں، جتنی جو کرنا ہے آخری الوداعی پروگرام کر دیں، میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، مجھے اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں۔ یہ ہیومن رائٹس ہیں۔ یہ گھروں کے اندر کتے پالنا یہ شریعت کی نظر میں بالکل ناجائز اور گناہ ہے اور نحوست کا سبب ہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کی اجازت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتخذ کلبا الا کلب ماشیۃ او صید او زرع انتقص من اجرہ کل یوم قیراط۔ آپ نے فرمایا جس نے کوئی کتا پالا اور وہ کتا اس نے جانوروں کی حفاظت کے لیے، یعنی جو ریوڑ بکریوں کا جو ریوڑ وغیرہ چل رہا ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی نہیں رکھا تھا، وہ شکاری کتا بھی نہیں تھا، اور اس نے اپنی کھیت کھلیان، اپنی جو کھیت ہیں اس کے جو زمین ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی نہیں رکھا تھا، ویسے ہی گھر میں کتا رکھا، آپ نے فرمایا اس کی اتنی نحوست ہے کہ روزانہ اس کے اعمال نامے سے 1 قیراط اجر کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ روزانہ اس کے اعمال نامے سے 1 قیراط اجر صرف اس وجہ سے کم ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس نے گھر میں کتا رکھا ہوا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم مغرب پرستی کے اندر یا ویسٹرنزم کے اندر ہم نام اس کو دے رہے ہوتے ہیں ماڈرنزم کا، حقیقت میں وہ ویسٹرنزم ہوتی ہے، وہ ماڈرنزم نہیں ہوتی، وہ جدت نہیں ہوتی، وہ مغرب پرستی ہوتی ہے۔ بھائی آپ نے اگر ان کو فالو کرنا ہے، آپ سائنس میں ترقی کریں، ٹیکنالوجی میں ترقی کریں، جو ان کے پاس جدید علوم ہے ان کے اندر ترقی کریں، کمپیوٹر میں آئی ٹی کی فیلڈ میں ترقی کریں۔ اگر ان سے کوئی چیز سیکھنی ہے، لے دے کے اگر ان سے ہم کچھ سیکھ رہے ہیں تو یہ کہ ہم جناب کتے گھروں میں پال رہے ہیں اور جناب اپنے پاس گھروں میں کتے رکھ رہے ہیں اور اس کو بڑا فخر سمجھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، تو جب تک کوئی ایسی ضرورت نہ ہو کہ آپ کی حفاظت کے لیے، ریوڑ کے لیے، کھیت کھلیان کی حفاظت کے لیے شکاری کتا، ایسی کوئی ضرورت نہ ہو تو کتا گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر رکھیں گے تو ایک تو روزانہ 1 قیراط اجر کم ہوتا چلا جائے گا، دوسرا اس کی وجہ سے جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو نحوست آئے گی، اور جب نحوست آئے گی تو نحوست کے ساتھ تو پریشانیاں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے حصے کی طرف۔ یہ تو وہ فترت وحی سے متعلق بات تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ کیسے رکا اور پھر کیسے بحال ہوا اور اس کے کیا اسباب تھے، اس پہ ہم نے مختصراً بات کی۔ اب دوسرا جو آج کا ہمارے سبق کا حصہ ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی آیت جب نازل ہو گئی یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے کپڑا لپیٹنے والے، اے کپڑا اوڑھنے والے، آپ اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ دین کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور باقی پیغمبروں میں یہ فرق تھا کہ باقی پیغمبر، باقی رسول، باقی نبی کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت اور جنات اور سارے عالمین کے رسول اور نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا وہ بہت بڑا تھا، بہت بڑی سطح کا مشن تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر اس کے لیے اسٹریٹجی اپنانی تھی، کوئی حکمت عملی اپنانی تھی، اس لیے کہ اس وقت جب وحی نازل ہوئی، آپ اقرأ بسم ربک الذی خلق جب نازل ہوئی، آپ اکیلے تنہا تھے۔ یہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 اور پھر یہ 1.5 2 ارب، یہ کیسے ہوئے؟ اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اسٹریٹجی اپنائی؟ یہ سیرت کا بہت اہم درس ہے، اور میں کوشش کروں گا آگے اگلے سبق میں یا اس سے اگلے سبق میں چینج مینجمنٹ ان دا لائٹ آف سیرہ، اس پر میں انشاءاللہ پورا سبق آپ کو پڑھاؤں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سوسائٹی کے اندر چینج کیسے لے کر آئے، آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی، آپ نے لوگوں کو اسیس کیسے کیا، آپ نے ٹارگٹ آڈینس کا پتہ کیسے لگایا، آپ جو سٹیک ہولڈر تھے ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، پورا ایک اسٹریٹجی آپ کی کیا تھی۔ تو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی، جو ہماری نظر میں بعض اوقات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ دین کا کام کرنا ہے یار کسی بھی طرح کر لو، بس دین کا کام ہے تو ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں کوئی کسی نے بزنس کرنا ہو نا تو اس کے لیے ساری چیزیں پوچھے گا، اس کی مارکیٹنگ کیسے کروں،
پروڈکٹ کی جناب پیکنگ کیسی ہونی چاہیے، اس کی ریپنگ کیسی ہونی چاہیے، اس کو کس شیلف میں رکھنا چاہیے، اور جناب اس کو کس کس چینل پہ مجھے ایڈورٹائز کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. دنیا جہان کے لوگوں سے جا کے بات کرے گا بھائی یہ میری پروڈکٹ ہے، آپ اس کے ڈسٹریبیوٹر بنیں، آپ یہ کریں وہ کریں فلاں کریں. دین کا کام آتے کہتے ہیں اس کو سادہ طریقے سے کرنا. بس ٹھیک ہے، پہلنے والی بات کرتے ہیں کہ یار دین کا کام ہے، اس کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے. اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ یار میں نے 2 کیمروں سے ریکارڈنگ کرنی ہے تاکہ کوالٹی اچھی ہو، یا وائس کوالٹی کے لیے مجھے کوئی چیز چاہیے، تو وہ آگے سے کہیں گے یار مفتی صاحب آپ نے بیان ہی کرنا ہے نا، کوئی سیرت کا کورس ہی ریکارڈ کروانا ہے تو کروا لیں کسی بھی طرح. تو آپ دیکھیں کہ آج ناچ گانے والے اور جناب ڈانس پارٹی کرنے والے اور جو وہ لوگ ہیں وہ کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور علماء کو آپ کیا چیزیں استعمال کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. اور اپنی پروڈکٹ کو اگر آپ مارکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا کریں گے، اور دین کو جب آپ مارکیٹ کر رہے ہیں تو کس طریقے سے مارکیٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. تو جو اسٹریٹجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی کہ بھائی اب اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہوگی، اب اس کو میں نے دعوت کیسے دینی ہے، لوگوں کو پیغام کیسے کنوے کرنا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ظاہر صاحب وحی تھے، آپ کا یہ عمل تو خالص دین کا کام ہے، تو یہ وحی کے بغیر، الہام کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو مراحل میں تقسیم کیا. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ کے جو دعوتی مراحل تھے وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کیا کہ جو آپ کے قریبی لوگ تھے، جو آپ کے رشتہ دار، ایسے قریبی رشتہ دار تھے جن پر آپ کو اعتماد تھا، آپ کے قریبی دوست تھے جن پر آپ کو اعتماد تھا، آپ نے صرف انڈیویجول بیس پر الگ الگ جا کر ان کو بتایا کہ بھائی اللہ کی توحید کا اقرار کرو، میری رسالت کا اقرار کرو. انڈیویجول بیس پر آپ نے جا کے، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گشت کرنا، الگ الگ جا کے لوگوں سے ملنا، اس سے آپ نے آغاز کیا دین کی دعوت کا. اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو آپ نے اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی توحید سکھائی. پھر اس کے بعد آپ نے سب عربوں کو دین کی دعوت دی. پھر اس کے بعد ساری انسانیت اور سارے جنات اور سارے عالم کو آپ نے دین کی دعوت دی. تو یہ آپ کی اسٹریٹجی تھی. اور پھر اگر آپ اس کو دوسرے پیراڈائم سے دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوتی اسٹریٹجی تھی وہ ایسا نہیں کہ آج اگر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں تو پہلے دن سے ہی آپ نے علل اعلان لوگوں کو بلانا شروع کر دیا. ایسا ہرگز نہیں تھا. آپ نے اپنی اسٹریٹجی کو 4 مراحل میں تقسیم کیا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے بنیادی طور پر وہ 2 سٹیپس ہیں، 2 فیزز ہیں جس میں آپ نے اس کو تقسیم کیا ہے. پہلا فیز تھا خفیہ دعوت، خاموش دعوت. خاموش دعوت کا مطلب یہ انڈیویجول بیس پہ ایک سے ملے، دوسرے سے ملے، تیسرے سے ملے، اس کو بتایا، ایک دین کی دعوت دی، کوئی مسلمان ہو گیا، کسی نے انکار کر دیا، یہ ایک طریقہ تھا. اس کے بعد جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ بھائی جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے کھل کے بیان کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کھل کے بیان کرنا شروع کیا. پھر مدینہ منورہ جب آپ گئے وہاں پر بھی جو دعوت تھی وہ جہری دعوت تھی، علل اعلان دعوت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم بھی نازل کر دیا کہ بھائی جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ آپ پہ زیادتی کرتے ہیں، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. تو تیسرے مرحلے کے اندر جہاد کی اجازت دی گئی کہ بھائی جو ظلم کرے اس کا راستہ جہاد کے ذریعے بھی روکو. صلح حدیبیہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا. صلح حدیبیہ کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا چوتھا فیز شروع ہوا کہ بھائی جو بھی دین کی راہ میں رکاوٹ بنے گا تو آپ اس کے ساتھ جہاد کر سکتے ہیں، جو بھی دین کے راستے میں دین کا راستہ روکنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ جہاد کر سکتے ہیں. جہاد کی اجازت دی گئی. یہ مختلف فیزز ہیں جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کیا. اب جب مکی زندگی کو اگر دیکھیں کہ آپ نے مکہ میں کیسے دعوت دی، مکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے انڈیویجول بیسس پہ دعوت دی. پھر جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینا شروع کی. پھر جب آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ تو پھر آپ نے کھل کر لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی. مختلف فیزز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے. اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی دین کا کام جب کرنا ہے اس کی حکمت عملی، اس کی اسٹریٹجی، اس کا طریقہ کار طے کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں دین کے اس کام میں فائدہ ہوگا اور کس طریقے سے ہمیں نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہوگا. تو جو فائدے والی صورت ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور اس سے ہمیں اسباب کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا
کہ اے ایمان والو دشمن سے بچاؤ کا سامان اپنے پاس رکھو، فنفروا پھر نکلو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور بچنے کی کوشش کرو۔ ایک مطلب تو اس کا یہ کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرو، اپنا بچاؤ رکھو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے نا کہ یار میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں کسی بھی طریقے سے کچھ بھی بول دوں، کسی کو بھی کسی بھی ٹائم بول دوں، میری بات کا اثر ہونا چاہیے، یہ اثر نہیں ہوگا، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ یہی حکمت عملی ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، کسی سے بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے نا، ایک دن ایک رات میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش خدا کے لیے نہ کریں، وہ ایک دن میں نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ 20 سال میں بگڑا ایک دن میں کیسے ٹھیک ہوگا؟ 10 سال میں بگڑا ایک دن میں کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ نے اگر تبلیغ میں چلہ لگا لیا، آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا اور 20 سال تک آپ نے اس کو نماز کا کہا نہیں، اچانک آپ کو خیال آیا کہ نماز فرض ہے، میرے بچے کو نماز پڑھنی چاہیے، آپ ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑے ہو گئے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تو میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گا، بھائی ایک دن میں کیسے نمازی بنے گا وہ؟ بیوی کو آپ سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم ایک دن میں میرے مزاج میں ڈھل جاؤ، بیوی شوہر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، والدین اولاد کو۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں رویہ ہے، یہ طرز عمل سیرت سے بالکل متصادم ہے۔ سیرت ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھائی جو بھی کام کرنا ہے حکمت عملی سے کرنا ہے، طریقے سے کرنا ہے، اس کے لیے اسٹریٹجی بنانی ہے، اس کے لیے پلاننگ کر کے پھر اس کام کو کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انڈیویجول دعوت کیسے دی اور کس کس کو دی اور کن کن لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی جو شخصیت ہے وہ ایک خاتون کی ہے، ام المؤمنین، ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہیں جو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف جن کو حاصل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں، اور یہ ایک عورت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ شخصیت جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی مدد کی وہ ایک خاتون تھی، حضرت خدیجہ۔ وہ شخصیت جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہہ کے اپنا سر جھکایا وہ ایک خاتون تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے جان دینے والی وہ ایک خاتون تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کتنا کنٹریبیوشن ہے۔ اسلام کا آغاز ہی ایک خاتون سے ہوا ہے، ام المؤمنین، ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اعزاز اسلام قبول کر کے یہ اعزاز قیامت تک کے لیے سب عورتوں کے نام کر دیا۔ اور آج ہماری مسلمان عورتیں ہیں کہ ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے علاوہ کچھ نہیں آتا، ان کو حضرت خدیجہ کی سیرت کا نہیں پتا، ان کو نہیں پتا حضرت خدیجہ کیسی بیوی تھیں، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، اپنے شوہر کا کیسے خیال رکھتی تھی، کیسے ان کی فیلنگز کا احساس کرتی تھی۔ آج کی خاتون کو نہیں پتا، انہوں نے یہ احساس دنیا کی ہر عورت کو دیا، لیکن آج عورتوں نے ان کو بھلا دیا۔ آج یہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ میں نے ام المومنین، تمام امہات المومنین کی سیرت کو پڑھنا ہے۔ وہ کیسی مائیں ہیں جنہوں نے امہات المومنین کو نہیں پڑھا؟ ہمارے معاشرے کی وہ کیسی ماں ہیں، وہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کریں گی؟ وہ کیسی بیویاں ہیں جنہوں نے امہات المومنین ازواج مطہرات کی سیرت کو نہیں پڑھا کہ حضور کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، وہ حضور کا کیسے خیال رکھتی تھیں؟ یہ المیہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کا۔ آج ہم ساری چیزیں ڈراموں سے لے رہے ہیں، فلموں سے لے رہے ہیں، جناب ہالی ووڈ، بالی ووڈ، اور جناب سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اور فیس بک۔ کیا ہم نہیں اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنا فیشن، بالوں کا اسٹائل، کپڑوں کا اسٹائل، اپنے رویے، اپنی گفتگو، چال چلن، ہر چیز کیا ہم میڈیا سے لیں گے یا ان شخصیات سے لیں گے؟ یہ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ ایک مسلمان اپنا سب کچھ بھلا کے ان چیزوں کی طرف چل پڑا ہے جن چیزوں سے اسلام نے ہمیں منع کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد کون مسلمان ہوئے، اس کی تفصیل کی طرف انشاءاللہ ہم آگے آتے ہیں۔ اس میں اتنی بات تو طے کہ دیکھیں ابتداء میں جو اسلام لانے والی شخصیات ہیں ان میں سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو ابتداء میں اسلام لائیں۔ اب ان میں سے کون پہلے اسلام لایا، کون بعد میں اسلام لایا، اس میں مورخین کے، سیرت نگاروں کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لائے، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لائے، لیکن چونکہ یہ دعوت کا یہ پورا پروسیس تھا، یہ خفیہ تھا،
یہ کسی کے سامنے نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پوشیدہ رکھا تھا, اور جو مسلمان ہوتا تھا وہ بھی اس کو پوشیدہ رکھتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہی ہوتی تھی کہ بھائی فی الحال اس کو پوشیدہ رکھیں, اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ ہے. تو دوسرے ساتھی کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ بھائی وہ بھی مسلمان ہو گیا یا نہیں ہوا, ان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا تھا, ان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا تھا. اس وجہ سے بالتعیین کوئی بات نہیں کی جا سکتی کہ دوسرے نمبر پر, تیسرے نمبر پر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بہت بہترین طریقے سے تطبیق دی اور مسئلہ ہی حل کر دیا ہے. وہ حل اس طریقے سے کیا کہ بھائی عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ ہیں, مردوں میں, آزاد مردوں میں, بالغ لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس لیے کہ جب وہ اسلام لائے ان کی عمر بعض روایت کے مطابق 10 سال تھی, بعض کے مطابق 11 سال تھی, بعض کے مطابق 9 سال تھی. اور ان لوگوں میں آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے متبنہ تھے, منہ بولے بیٹے تھے. اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس طریقے سے اگر آپ اس کو ڈسکس کریں گے تو سارے مسائل ہی حل ہو جائیں گے. اور اس میں ایک بہت نقطے کی بات علماء نے لکھی ہے, سیرت نگاروں نے, کہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی جب خیر کی کوئی بات معلوم ہو نا, دین کی کوئی بات معلوم ہو, تو اس میں سبقت کرنی چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے کہ بھائی پہلے میں. ہم دنیا کے کاموں میں تو آگے بڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں فرسٹ کم فرسٹ سرو. دین کے کام میں کیوں آگے نہیں بڑھتے کہ بھائی میں سب سے پہلے نماز کے لیے جاؤں گا, میں سب سے پہلے صدقہ دوں گا, میں سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کروں گا, میں سب سے پہلے کسی کی مدد کروں گا, میں سب سے پہلے سیرت کو پڑھوں گا, سیرت کو اپناؤں گا, سیرت پہ عمل کروں گا, سیرت کی دعوت دوں گا, اور جناب اس کو اپنی زندگی کا مشن بناؤں گا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہ بھائی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَرْضُهَا, یعنی اس جنت کی طرف آگے بڑھو, ایک دوسرے سے مقابلہ کرو جس کی کشادگی ان جنتوں کی آسمان و زمین سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس میں آپ کو مقابلہ کرنا چاہیے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے وہ صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے, فتح مکہ کے موقع پر یا بعد میں مسلمان ہوئے, وہ بعض اوقات ہی افسوس کیا کرتے تھے کہ کاش میں چوتھا مسلمان ہوتا, کاش میں 5واں مسلمان ہوتا, کاش میں 6واں مسلمان ہوتا. تو بھئی زندگی کے کسی آخری لمحے پہ جا کے ہمیں بھی افسوس ہو سکتا ہے کہ کاش میں نے سیرت پڑھی ہوتی, کاش میں نے دین کو اپنایا ہوتا, کاش میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو عمل کیا ہوتا, کاش میں اس کا داعی بن کے لوگوں کو دعوت دے چکا ہوتا. تو اگر اس وقت افسوس ہو تو آپ بتائیں کہ جو سبقت کر چکا ہے, جو اس میں آگے بڑھ چکا ہے, وہ کتنے مراتب, کتنی نیکیاں اپنے نام کر چکا ہوگا جس کا وہ دوسرا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اب جو السابقون الاولون ہیں, ان کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ السابقون الاولون وہ صحابہ ہیں جن سے اللہ راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں. اتنی بڑی فضیلت ان کو حاصل ہوئی سبقت کی وجہ سے کہ اس میں پیش قدمی کی, آگے بڑھے, پہل کی. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, چاہے مہاجرین میں سے تھے چاہے انصار میں سے. تو یہ ایک بہت اہم میسج ہے, اہم سبق ہے جو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اب ہم آتے ہیں یہ جو شخصیات جن کا میں نے تذکرہ کیا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کی طرف ہم آتے ہیں. تفصیل ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی اسلام لانے والی شخصیت ہیں. خواتین میں, مردوں میں سب سے پہلا نمبر ان کا ہے. اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت اہم خصوصیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ کہ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی آدمی جتنا بھی بزرگ ہو نا, جتنا بھی نیک ہو, اس کی بیوی اس سے متاثر نہیں ہوتی. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ بیوی کو اس کے سارے راز پتہ ہوتا ہے. بیوی کو اس کی جو گھریلو, اس کی جو فیملی لائف ہے, اس کی جو گھر کے اندر کی زندگی, وہ پتہ ہوتی ہے کتنے پانی میں ہے, کتنا نیک ہے, کتنا بزرگ ہے, اس کا رویہ, اخلاق, کردار, گفتگو کا طریقہ وغیرہ وغیرہ, یہ زندگی کیسے گزارتا ہے, اس کو سب پتہ ہوتا ہے. تو بھائی وہ کیسے متاثر ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ آپ کی اہلیہ ہیں, وہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں, آپ کی بیوی وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں. اس سے آپ کے کردار کا اجلا پن معلوم ہوتا ہے کہ کتنا اعلیٰ کردار تھا آپ کا,
کتنے اعلیٰ اخلاق کے آپ مالک تھے کہ سب سے زیادہ آپ سے جو متاثر تھی وہ آپ کی بیوی تھی. آج ہماری بیویاں بھی ہم سے متاثر ہیں، لیکن جیسے زلزلے سے متاثر ہوتے ہیں لوگ، جیسے سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں، ہماری بیویاں ہم سے متاثر ہیں، لیکن زلزلہ متاثرین ہے، سیلاب متاثرین، اور جناب یہ شوہر متاثرین ہے، ہسبینڈ متاثرین، اور کچھ ایسے ہیں جو وائف متاثرین ہیں، بیوی کے متاثرین ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں نا، آج سے یہ کوشش کریں کہ بھائی اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ آپ پر سب سے زیادہ اعتماد آپ کی بیوی کو، سب سے زیادہ آپ کے کردار کی گواہی آپ کی بیوی دے. جس دن انسان کردار کے اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، یہ اصل وہ کردار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. تو یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد شوہر یہ کہے میں نے بیوی کے لیے سب سے بہترین انسان بننا ہے، اور بیوی یہ عزم کرے کہ میں نے آج کے بعد اپنے شوہر کے لیے سب سے بہترین بیوی بننے کی کوشش کرنی ہے. قریبی لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ قریبی لوگ انسان کو جانتے ہیں. وہ کسی نے فیس بک پہ بڑا ایک اچھا سٹیٹس لکھا تھا کہ بھائی فیس بک پر اچھی باتیں پوسٹ کرنے سے پہلے یا سٹیٹس پر اچھی باتیں لگانے سے پہلے ان لوگوں کو ان فرینڈ کر دیا کریں جو آپ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. رنگ ٹون پہ تو آپ نے لگایا ہوا ہے کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان لگایا ہوا ہے. دوسری طرف آپ بندے کے پیسے دبا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہوئے اس کے پیسے دے نہیں رہے، ٹال مٹول کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، 2 نمبری کر رہے ہیں. تو رنگ ٹون پہ تو جناب کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، اور حرکتیں دیکھیں تو شاید شیطان شرما جائے کہ بھئی یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے. یہ جو اصل چیز ہے نا کہ انسان کا کردار، انسان کی جو پرائیویٹ زندگی ہے، حدیث میں آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے یأتون بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضا فیجعلها اللہ ہباء منثورا، کہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر سفید پہاڑ ہیں. تہامہ کے، میں کوشش کروں گا اس کی تصویر لگاؤں، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ ان کو اڑتی ہوئی گرد بنا دے گا. صحابہ نے فرمایا صفہم لنا جلہم لنا، اے اللہ کے رسول ہمیں ذرا بتائیں، وضاحت کریں وہ کون ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں. آپ نے فرمایا اما انہم منکم ومن جلدتکم، خبردار یہ بات کان کھول کر سن لو، وہ تم ہی میں سے ہیں، تم جیسے انسان ہیں. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ بھی راتوں کو ایسے ہی تہجد پڑھتے ہیں جیسے تم پڑھتے ہو. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں. تنہائی کے اندر گناہ، اپنی پرائیویٹ زندگی کے اندر گناہ، پرائیویٹ زندگی کا شریعت کے مطابق نہ ہونا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی ساری نیکیوں کو ختم کر دے گا. آج سے یہ عزم کریں کہ اپنی پرائیویٹ، اپنی نجی، اپنی جو خفیہ زندگی اس کو دین کے مطابق بنائیں. آپ موبائل پہ کیا سرچ کر رہے ہیں آپ کے ابو کو نہیں پتا، اللہ کو تو پتا ہے. آپ موبائل پہ کیا سرچ کر رہے ہیں آپ کے شوہر کو نہیں پتا، آپ کس کے ساتھ ڈسکشن کر رہی ہیں، کس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، کس کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے اللہ کو تو پتا ہے. بیٹا اپنے والد سے چھپا سکتا ہے، بیٹی اپنی ماں سے چھپا سکتی، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتی. تو جو اپنی جو براؤزنگ ہسٹری ہے وہ ایسی کلیئر رکھیں کہ اللہ کو دکھا سکیں. اپنی جناب جو فیس بک ہسٹری ہے، جو چیٹ ہے، چیٹ باکس ہے، ساری چیزوں کو ایسا کلیئر رکھیں کہ آپ کی پرائیویٹ زندگی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض، کوئی شک و شبہ نہ ہو. اور دوسرے نمبر پر ایمان لانے والے، ہم نے غار حرا کے واقعے میں پڑھا تھا کہ ورقہ بن نوفل وہ ایمان لائے تھے. ایمان کیوں لائے تھے؟ اس لیے انہوں نے حضور کو کہا کہ کاش میں اس وقت کڑیل جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. آپ نے فرمایا میری قوم مجھے نکالے گی. انہوں نے کہا کہ جو پیغمبر یہ پیغام لے کر آیا، جو آپ لے کر آئے، ان کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت جوان ہوں، زندہ ہوں، میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. اس کا مطلب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا. توحید کے تو وہ پہلے سے قائل تھے. یہی وجہ ہے کہ بعض مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ دوسرے نمبر پر اسلام لانے والے ورقہ بن نوفل ہیں. حدیث میں آتا ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تسبوا ورقہ فانی رأیت له جنتا او جنتین، کہ ورقہ کو برا بھلا مت کہا کرو اس لیے کہ میں نے اس کے لیے ایک جنت یا 2 جنتیں دیکھی ہیں. ہاں، اس بارے میں مورخین، سیرت نگاروں، محدثین اور علماء کا اختلاف ہے کہ وہ صحابی ہیں یا نہیں. وہ اختلاف اس وجہ سے ہے
کہ ورقہ بن نوفل اس زمانے میں مسلمان ہوئے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا جو فترت وحی کا دور تھا. دیکھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق جب نازل ہوا نا، اس وقت اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں. اس وقت صرف وحی نازل ہوئی تھی. وحی پہنچانے کا، دعوت کا حکم سورہ مدثر کی آیات میں دیا گیا، اور ورقہ بن نوفل کا انتقال ان آیات سے پہلے فترت وحی کے دور میں ہو چکا تھا. یہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ بعض لوگ نبی اور رسول میں یہ فرق کرتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پہ وحی تو نازل ہوتی ہے لیکن اس کو یہ حکم نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں. تو ان مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تو آپ کو نبی بنایا گیا، اور جب قم فانذر کی آیات نازل ہوئی تو آپ کو رسول بنا دیا گیا. تو اس وقت ورقہ بن نوفل کا انتقال ہوا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فترت وحی کا دور چل رہا تھا. اس وجہ سے اختلاف ہوا ہے. چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر، علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے اندر، ان تمام حضرات نے یہ موقف اختیار کیا کہ ورقہ بن نوفل ایمان تو لائے تھے لیکن ان کو صحابہ کرام کی کیٹیگری میں ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ فترت وحی کے دور میں انتقال کر چکے تھے. الاعلام کے اندر علامہ زرکلی رحمہ اللہ نے ان کو صحابہ، انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی کچھ حضرات نے اس پہ باقاعدہ کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ وہ صحابی تھے اور انہوں نے ان کو صحابہ میں ذکر کیا. بہرحال صحابی ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ وہ مومن تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اسلام لے آئے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ بھائی میں نے ان کے لیے جنت یا 2 جنتیں دیکھی ہیں. اس لیے دوسرے نمبر پر ایمان لانے والوں میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ میں نے تفصیل بتائی صحابہ کی کیٹیگری میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس لیے پھر براہ راست دیگر صحابہ کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. مزید اس کے اندر ظاہر ہے کہ تفصیل ہے کہ ابتدا میں کون کون لوگ مسلمان ہوئے اور آپ کی جو یہ خفیہ دعوت کا جو طریقہ تھا اس کی کیا حکمت عملی تھی، کیا کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو آج کا سبق میرے خیال سے ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں، اور اگلے سبق میں مزید اس کی تفصیل کی طرف بڑھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام لائے. ایک سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سوال کا جواب میں کوشش کروں گا اگلے سبق میں دینے کی، کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی بس وہ خفیہ دعوت دینے کا جو طریقہ تھا نا وہ زمانے میں تھا، وہ مکی زندگی تھی، بس ختم ہو گئی. اب مکہ مدینہ کی زندگی میں آ کے آپ نے خفیہ دعوت تھوڑی دی، تو کب تک مکی زندگی پر عمل کرتے رہو گے؟ مدنی زندگی پہ کب عمل کرو گے؟ اعلانیہ دعوت دو. اب جہاں بھی دین کا کام کرنا ہے، چاہے آپ امریکہ میں، انگلینڈ میں، برازیل، کہیں پر بھی ہیں، کھل کے ساری بات کرو. کوئی حکمت نہیں ہوتی، یہ حکمتوں نے سارا کام خراب کیا ہے. اس حوالے سے میں جو سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یمن بھیجا تھا تعلیم دینے کے لیے، تو آپ ذرا اس پہ سرچ کیجئے گا، مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ وہ کس سن میں بھیجا تھا، ہجرت کے کتنے عرصے بعد بھیجا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو کیا تعلیمات دی تھی. انشاءاللہ اس پر ہم اگلے سبق میں بات کریں گے. جب تک آپ کو موقع ملے تو آپ اس کا مطالعہ کیجئے، مجھے بھی بتائیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.